بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حسیب میرے ماموں زاد تھے اور میں ان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ بڑے رنگین مزاج تھے لیکن ایسے تیسے کر کے میری ان سے شادی ہو گئی۔ خود ان کا کہنا تھا کہ عمر بھر تمہارے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ سچ ہے کہ مرد کی فطرت کبھی بھی نہیں بدل سکتی۔ شادی کو کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ حسیب کو میرے اندر تمام برائیاں نظر آنے لگیں۔ ہر وقت پہوڑ پن کا رونا رونے لگے۔ پھر ایک دن اچانک میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کیونکہ میرا نام عالیہ ہے اور میں اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی۔ جو منہ سے نکالتی پورا ہوتا، کیونکہ میں اپنے بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور حسیب میرے ماموں زاد تھے۔ میں حسیب سے بہت محبت کرتی تھی۔ خاندان والے ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ لڑکا بڑا رنگین مزاج ہے، اسے بھلا کون بیٹی دے گا۔ میں یہ باتیں ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے اڑا دیتی، کیونکہ مجھے حسیب سے پیار تھا۔ وہ امی کے بھائی کا بیٹا تھا، لہٰذا وہ بھی اس سے پیار کرتی تھیں۔ جب وہ ہمارے گھر آتا تو بہت آؤ بھگت کرتی۔ اگر کسی نوجوان کی شکل و صورت اچھی ہو، باپ خوشحال ہو اور جیب خرچ کے علاوہ اسے گاڑی بھی دے رکھی ہو تو لڑکیاں ایسے نوجوانوں کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ تو رکھتی ہیں۔ تبھی لڑکیوں سے دوستی کچھ زیادہ مشکل نہیں رہتی۔ میں ایسی لڑکی نہ تھی کہ اٹکل پچو اور سنی سنائی باتوں پر کڑتی۔ میں نے خاندان بھر کی لڑکیوں کی چہمگوئیوں پر دھیان نہ دیا اور امی سے کہہ دیا کہ میں حسیب سے شادی کروں گی۔ امی بھی ایسا ہی چاہتی تھی، سو میری شادی ان سے ہو گئی اور وہ میری محبت میں گم ہو گئے۔ اگر دوسری لڑکیوں سے ان کے ناطے تھے تو وہ بھی ٹوٹ گئے۔ خود ان کا کہنا تھا کہ عمر بھر تمہارے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اب حسیب تمہارے سوا کسی کا نہیں ہے، جو چاہے قسم لے لو۔ مجھے ان کی باتوں پر 100% یقین تھا۔ ہمیشہ وقت پر گھر آتے اور تمام ضروریات کا خیال رکھتے۔ ہر ہفتے ہم سینما جاتے اور سیر و تفریح پر بھی۔ آفس کے بعد کا وقت وہ میرے ساتھ ہی گزارتے تھے۔ دوستوں کو ملنا ہوتا تو وہ گھر آ کر مل جاتے، ورنہ یہ شاذ و نادر ہی ان سے ملنے جاتے تھے۔ ایسے میں کون بد نصیب بیوی ہوگی جو اتنے اچھے شوہر کا شکوہ کرے گی۔ عبیرہ ان دنوں نئی نئی ہمارے پڑوس میں آئی تھی۔ خاصی تیز ترار اور شوخ لڑکی تھی۔ فیشنیبل ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیم یافتہ اور خوبصورت بھی تھی۔ باتیں تو ایسی کرتی تھی کہ آدمی بس سنتا ہی رہے اور اس کے سحر میں کھویا رہے۔ اس نے حسیب کو دیکھا تھا اور نہ ہی ان کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی۔ اکثر دونوں مجھ سے ایک دوسرے کا تذکرہ سن لیتے تھے۔ ایک دن میں نے اپنے میاں کا قصیدہ پڑھ رہی تھی، تبھی عبیرہ جھنجھلا گئی۔ بس جی بس، ذرا آزماؤ تو تمہارے سارے خواب ہوا ہو جائیں گے۔ مرد خواہ کتنی ہی قسمیں کھائے، خواہ جلتے شعلے پر ہاتھ رکھ کر بیوی سے کہے کہ میں ہمیشہ تیرا رہوں گا۔ اعتبار کرنے والی سوائے نادان کے اور کچھ بھی نہیں۔ تم بڑی وفادار اور سعادت مند ہو مگر تھوڑی احمق بھی ہو۔ اس نے جو یوں مجھے بات کی، مجھے بہت برا لگا۔ میں نے کہا عبیرہ، میں تو تم کو دوست سمجھ کر عزت کرتی ہوں اور تم مجھے میرے منہ پر احمق کہہ رہی ہو۔ برا مت مانو، میں تمہاری دوست ہوں تبھی تو ایسا کہہ رہی ہوں۔ اپنے میاں کی وفا پر ایسا ہی یقین ہے تو آزما کر دیکھ لو۔ کہتے ہیں کہ دوستوں کو آزمایا نہیں کرتے۔ میں نے کہا حسیب تمہارا شوہر ہے، دوست نہیں۔ آگے تمہاری مرضی۔ میں نے تم کو ہوشیار کرنا چاہا ہے، پھر بھی تم شتر مرغ کی طرح آنکھیں بند ہی رکھنا چاہتی ہو تو احمقوں کی جنت میں رہو اور مزے کرو۔ میں نے کہا تو چلو آزما ہی لیتے ہیں۔ تمہاری بات سچ نکلی تو یہ جو سونے کا ہار میرے گلے میں ہے اتار کر تمہارے گلے میں ڈال دوں گی، جو تم میرے شوہر کو بے وفا ثابت کر کے دکھاؤ گی۔ عبیرہ نے میری شرط قبول کر لی اور میرے میاں کے آفس کا نمبر پوچھ کر میرے سامنے ہی نمبر ملایا۔ میں ہنا بول رہی ہوں، آپ کے گزرے وقتوں کی ایک لڑکی رابعہ سے سلام دعا رہی ہے نا؟ رہی ہوگی، گزرے وقت کا کون یاد رکھتا ہے۔ اب کی بات کرو۔ اب کی بات یہ ہے کہ آپ کے پڑوس میں رہائش ملی ہے تو اس ناطے آپ کے گھر بھی کبھی کبھار آنا جانا ہوتا ہے۔ آپ کی بیگم سے اچھی سلام دعا ہو گئی ہے۔ انہی کی زبانی معلوم ہوا کہ آپ کے دفتر میں استقبالیہ خاتون کی جگہ خالی ہے۔ اسی سلسلے میں فون کیا ہے۔ ہاں، رابعہ جاب چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ جو ہماری استقبالیہ لیڈی تھی وہ جگہ خالی ہے۔ شاید میں نے اپنی بیگم سے تذکرہ کر دیا ہوگا، مجھے یاد نہیں۔ معمولی باتیں میں یاد نہیں رکھتا۔ بہرحال آپ اس جاب کے لیے انٹرسٹڈ ہیں کیا؟ جی، میں گریجویٹ ہوں، پہلے بھی ایک کمپنی میں اسی اسامی پر کام کر چکی ہوں۔ وہاں سے کب اور کیوں چھوڑ دی جاب؟ گھر تبدیل کرنے کی وجہ سے وہ کمپنی اب بہت دور پڑتی تھی، اس وجہ سے جاب چھوڑ دی۔ ٹھیک ہے، آپ میرے دفتر آ جائیے، میں دیکھتا ہوں اگر آپ کی کچھ مدد ہو سکتی ہے۔ کب آؤں؟ عبیرہ نے پوچھا۔ ابھی، مجھے فراغت ہے، آج آ جاؤ۔ کل آ جاؤں سر؟
ٹھیک ہے، کل آ جائیے گا۔ اس کے بعد عبیرہ تقریباً روزانہ لنچ ٹائم میں میرے گھر سے فون کرتی اور میرے صاحب سے تھوڑی دیر بات چیت کرتی۔ ان کی بات چیت کا باب کھل گیا۔ جب تک بات آپ جناب کے دائرے میں رہی، عبیرہ نے میرے گھر سے ہی فون کا سلسلہ جاری رکھا۔ کچھ دنوں بعد حسیم نے محسوس کیا کہ بات حد سے آگے جا رہی ہے اور میری نہ صرف دل آزاری ہوگی بلکہ گھر میں لڑائی ہوگی تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ انہوں نے اس سے بات چیت بند کر دی۔ تب عبیرہ نے مجھ سے کہا کہ میں نے تم سے ہار مان لی، تم جیتی میں ہاری۔ واقعی تمہارے میاں بہت شریف آدمی ہیں اور تم سے سچی محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد عبیرہ نے وہ کر دکھایا جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے دوسرے ہی دن حسیب کو یہ تاثر دے دیا کہ اس کو ملازمت مل گئی ہے اور اب اس کو ملازمت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود ان کی فون پر باتیں جاری رہیں، گویا دوستی کا باب کھل گیا تھا۔ جب تک میرے فون سے وہ حسیب سے باتیں کرتی، میں اپنے کانوں سے سنتی، اندازہ لگاتی کہ میرے میاں ادھر سے کس انداز اور ٹون سے بات کرتے ہیں۔ بعد میں اس نے اپنے گھر کے فون سے ان کے ساتھ سلسلہ گفتگو جاری رکھا۔ اب ان دونوں کی گفتگو کو میں نہیں سن سکتی تھی۔ میرے میاں اب میری برائی کرنے لگے تھے، پھوڑ پن کا رونا روتے۔ یوں لگتا تھا کہ عبیرہ کے سامنے وہ میرے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے، اس قدر میری ذات کی نفی میں لگے ہوئے تھے، محض ایک لڑکی کا دل جیتنے کے لیے۔ وہ شادی سے قبل رنگین مزاج مشہور ہوا کرتے تھے اور شادی کے بعد میرے عشق میں گرفتار نظر آئے۔ مجھ سے تعمر بوفا رہنے کی قسمیں کھاتے، بے شک میرا بہت خیال بھی رکھتے اور ایک مرد کو اچھا شوہر ثابت کرنے کے لیے خود کو ایسا ہی ظاہر کرنا چاہیے۔ اب مجھے پتا چلا کہ وہ باہر کیسی روش اپنائے ہوئے ہیں۔ گھر میں تو پرسکون رہتے تھے، مجھے بھی آرام و سکون میسر تھا اور میرا گھر جنت کا نمونہ تھا۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ عبیرہ کی باتوں میں آ کر میں نے یہ غلط کیا کہ خود اپنے شوہر کو بلکہ سارے ہی گھرانے کو آزمائش میں ڈالا۔ حسیب عبیرہ کے گھیرے میں آ گئے تھے، ان کا بس چلتا تو خود کو کنوارا ظاہر کر دیتے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ عبیرہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی اور ہمارے گھر اس کا آنا جانا تھا۔ میں اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ وقت سے پہلے عبیرہ سے لڑ بیٹھنا بھی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا تھا۔ حسیب گھر آتے، میں پہلے کی طرح خاطر تواضع کرتی، ماتھے پر شکن نہ لاتی اور وہ بچ بچ جاتے۔ میرے لیے نت نئے تحفے لاتے، میں مصنوعی خوشی کا اظہار کر دیتی، مگر ذو معنی باتیں بھی منہ سے نکل جاتی، لیکن وہ نوٹس نہ لیتے کہ اس قسم کی باتیں کرنا بیویوں کی عادت ہوتی ہے۔ میں یوں ہی بیٹھے بیٹھے کہتی، حسیب سنا ہے مرد بے وفا ہوتے ہیں، ایک عورت پر تو اکتفا کرتے ہی نہیں، جیسے باغ میں ہر پھول پر بھنورے کا ٹہرنا محال ہے، مرد کا دل بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایک حسینہ پر ٹھہرتا ہی نہیں۔ وہ حیرت سے مجھے تکتے اور کہتے، کیا ہو گیا ہے؟ تم ایک ایسی فضول باتیں کرنے لگی ہو، پہلے تو تم نے کبھی ایسی باتیں نہیں کہی تھیں۔ اچھا تو قسم کھاؤ تم میرے سوا کسی کی طرف نہیں دیکھتے۔ میں قسم کھاتا ہوں، کہو تو سمندر میں چھلانگ لگا دوں، پھر تم کو یقین آ جائے گا۔ میں تو کسی اور کو دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں، عورتوں سے فون پر تو بات ہوتی ہی نہیں۔ یہ کیسی بے سروپا باتیں کرنے لگی ہو؟ میں کسی عورت سے فون پر بات نہیں کرتا، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ فضول میں گنواؤں۔ تمہارے علاوہ فون پر کسی عورت سے دل میں طمع رکھ کر بات کروں تو یہیں کرسی پر بیٹھے بیٹھے مر جاؤں۔ ادھر عبیرہ سے کافی دن میرے میاں صاحب کی فون پر دل لگی چلتی رہی۔ میں حسیب کی باتیں سننے کو بے چین ہوتی۔ عبیرہ کہتی، تھوڑا صبر کرو، بنا بنایا کھیل نہ بگاڑو، رنگے ہاتھوں پکڑ لینا، مگر مجھے سونے کا ہار جیت لینے دو، جلد بازی سے معاملہ انجام تک نہ پہنچ جائے۔ حسیب اب دیر سے گھر آنے لگے تو ادھر عبیرہ بھی گھر سے غائب ہوتی۔ میں سچ مچ اندر ہی اندر کڑنے بلکہ مرنے لگی تھی۔ کیا کرتی؟ یہ بھی تو میرا اپنا کیا تھا کہ شوہر کی وفا کو آزمانے چلی تھی۔ میں پوچھتی، حسیب آپ روز کیوں دیر سے گھر آنے لگے ہیں؟ کیا کوئی حسینہ رستہ روکے رکھتی ہے؟ وہ کہتے، قسم ہے تمہاری، اگر کسی لڑکی نے میرے اور تمہارے درمیان آنے کی کوشش کی تو اسے گولی مار دوں گا۔ آفس میں آج کل کام بہت زیادہ ہے، تبھی دیر ہو جاتی ہے۔ اب وہ مرحلہ آ گیا تھا کہ حسیب عبیرہ سے ملاقات کے مشتاق ہو گئے۔ محض فون تک گفتگو سے تعلق سہانے روح ہو گیا تھا۔ دونوں نے سینما ساتھ جانے کا پروگرام بنا لیا۔ مجھے عبیرہ نے کہا کہ آج فلاں وقت تم فلاں سینما پہنچ جانا، ٹکٹ میں تمہیں لا کر دوں گی، ریزرویشن میں نے کروا لی ہے، سیٹ نمبر 7 ہوں گے، تم پہلے جا کر بیٹھ جانا اور ہم تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے۔ سینما میں ہی کیوں، باہر کہیں ملو اور مجھے جگہ بتا دو۔ کہنے لگی، ہو نا احمق، باہر مجھے ان کے ساتھ دیکھ بھی لوگی تو وہ کہیں گی کہ ایسے ہی اتفاق سے ملاقات ہو گئی ہے۔ بہت شاطر ہیں حسیب صاحب، نہیں مانیں گے،
قسمیں اتنی کھائیں گے کہ آنکھوں سے دیکھ کر بھی تم کو خود کو جھوٹی سمجھنے لگوگی۔ میں نے اس کی بات مان لی، حالانکہ میں اکیلے سینما جانے سے گھبرا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کسی سے برقع مانگ لو، انٹرول تک صبر سے ہماری باتیں سننا، ٹھیک ہے؟ اسے میرا سونے کا ہار لینا تھا اور مجھے اپنے شوہر کو کسوٹی پر پرکھنا تھا کہ کھوٹا ہے کہ کھرا۔ میں وقت مقررہ پر سینما میں جا بیٹھی۔ وہ دونوں پکچر شروع ہونے سے چند سیکنڈ پہلے آ کر میرے برابر براجمان ہو گئے۔ درمیان میں ابیرہ تھی، شرط جیت کر میرے سونے کا ہار حاصل کرنے کے خیالوں میں کھوئی ہوئی۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ حسیب نے دھیمے لہجے میں ابیرہ سے کہا، ظالم، کتنے دنوں سے تم نے مجھے تڑپا رکھا ہے، اب تو خوابوں میں بھی تم ہی دکھائی دیتی ہو۔ اگر آج تم میرے ساتھ سینما نہیں آتی تو میں خودکشی کر لیتا۔ اب تمہارے بغیر زندہ رہنا محال ہے۔ اگر روزانہ نہیں ملو گی تو میں مر جاؤں گا۔ وہ دبی دبی ہنسنے لگی۔ آپ تو بڑے جاں باز ہیں، کل ملے ہیں اور آج میرے عشق میں جان دے رہے ہیں، جبکہ شادی شدہ اور 3 بچوں کے باپ ہیں، کیونکہ اتنی رومانٹک فضا میں ملاقات کا مزہ ہی کرکرا کرتی ہو۔ حسیم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ فلم نئی تھی، رش بھی تھا، مگر یہ دونوں ایک دوسرے میں گم تھے۔ میں نقاب کی اور سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں فلم دیکھنے تو نہیں آئی تھی، البتہ فلم کے پردے پر اپنی زندگی کا دوسرا رخ دیکھ لیا تھا۔ حسیب زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ کندھا ملانے اور قریب ہونے کی کوشش میں اس پر جھکے جا رہے تھے۔ اب یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ میں نے ابیرہ کی چٹکی لی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بول پڑتی، ہال کی بتیاں روشن ہو گئیں۔ وہ دونوں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ تبھی ابیرہ میری طرف رخ کر کے گویا ہوئی۔ ارے سمینا، تم؟ وہ مجھ سے یوں گھل مل کر باتیں کرنے لگی جیسے بہت دنوں بعد پرانی سہیلیاں ملتی ہیں۔ پھر حسیب کی طرف رخ کر کے بولی، یہ میری پرانی سہیلی ہے، آج اتفاق سے یہاں مل گئی ہے۔ میں بدستور نقاب ڈالے رہی۔ اس نے کہا، یہ میرے شوہر ہیں سمینا، آج ہم تم کو ریسٹورانٹ میں اچھی سی کافی پلوائیں گے، کیوں حسیب؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، جہاں کہو گی لے چلوں گا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ برقع میں مجھے پہچان نہ لیں، مگر انہوں نے زیادہ غور نہیں کیا، کیونکہ پہلو میں تو محبوبہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ابیرہ بولی، حسیب پکچر اچھی نہیں ہے، مجھے پسند نہیں آ رہی، چلو کسی اچھے سے ریسٹورینٹ میں جا کر کچھ کھاتے پیتے ہیں۔ تبھی لائٹیں آف ہو گئیں اور فلم چلنے لگی، لیکن ابیرہ حسیب کو باہر لے چلی۔ مجھے بھی کہا کہ تم بھی اٹھو، ہم نے تمہارے لیے ہی تو فلم چھوڑی ہے، جانے کب پھر ملاقات ہو۔ وہ آگے آگے اور میں ان کے پیچھے پیچھے۔ حسیب کافی تیز چل رہے تھے۔ وہ پارکنگ سے گاڑی سڑک پر لائے تب تک ہم وہاں بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے مڑ کر مجھے نہیں دیکھا۔ ابیرہ ان کے ساتھ اگلی نشست پر اور میں پچھلی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گاڑی سٹارٹ تھی۔ وہ ہمیں ایک عمدہ ہوٹل میں لے گئے اور وہاں کار روکی تو ابیرہ نے کہا، جانے من، جانتے ہو نا مجھے پھول بہت پسند ہیں، وہ سامنے سڑک پار پھول والی دکان ہے، میرے لیے موتیا کے گجرے لے آئیے پلیز، تب تک ہم فیملی روم میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ وہ کار سے اتر گئے اور سڑک پار کر کے پھولوں کے گجرے لینے چلے گئے۔ ہم دونوں فیملی کیبن میں آ گئیں۔ ذرا دیر بعد وہ بھی آ گئے۔ اپنے ہاتھوں سے گجرے ابیرہ کی کلائی میں ڈالے اور بولے، تمہاری سہیلی اتنی زیادہ پردہ نشیں ہے کہ فیملی روم میں بھی نقاب ڈالے بیٹھی ہیں۔ دراصل یہ اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر نقاب اٹھا دی تو آپ ان کے حسن کی تاب نہ لا سکیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسی۔ حسیب کا اشتیاق سوا ہو گیا۔ بولے، بھائی اب نقاب اٹھا بھی دیجیے، ہماری بیگم اتنی اچھی ہیں، یقیناً ان کی سہیلی بھی اچھی ہی ہوگی۔ اب میری باری تھی۔ میں نے اسی وقت نقاب الٹ کر حسیب کی جانب دیکھا۔ رات کے تقریباً 8 بجنے کو تھے۔ کیبن میں مدھم روشنی اور ٹیبل پر شمع کی روشنی میں بھی ان کے چہرے پر بہتے پسینے کو دیکھ لیا۔ مجھے لگا کہ وہ مٹی کے بنے ہیں اور ابھی گر پڑیں گے۔ اس وقت تو میں چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ کر ان کے ساتھ گھر آ گئی، مگر اس کے بعد کیا ہوا لکھنا نہیں چاہتی۔ یہ پوری ایک الگ کہانی ہے۔ سونے کا ہار تو میں شرط میں ہار گئی، مگر اپنے یقین کے ہارنے کا دکھ ہار کے ہارنے سے کہیں زیادہ تھا۔ کئی دن ہم میاں بیوی میں جدائی رہی، بچے الگ، پریشان ہوئے، ان کا سکون چھٹا۔ بالآخر میرے بڑے بھائی اور والد کی کوشش سے ہماری صلح ہو گئی۔ جیسے ہر عورت کہتی ہے، بس بچوں کی خاطر صلح کر لی، ورنہ اسی ورنہ کی بدولت میں سمجھتی ہوں کہ ہزاروں گھر ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں اور آج بھی آباد ہیں، کیونکہ بچے میاں بیوی کے درمیان ایسی مضبوط کڑی ہوتی ہے